قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر۔ بے شمار درود و سلام نبی مکرم، رسول معظم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جسے اللہ رب الرحمن نے، رب العالمین نے پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ سورۃ الاخلاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا، ساری کائنات کا خالق اور پوری کائنات کا چلانے والا وہ کون ہے، اور اس پروردگار کا تعارف کیا ہے۔ اللہ رب الرحمن نے اس سورہ مبارکہ میں اپنا تعارف بیان فرمایا۔ 25 دسمبر جناب حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ رب الرحمن کے، اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں۔ کرسمس کا مطلب ہے کہ آج کے دن میں نعوذ باللہ اللہ وحدہ لا شریک نے بیٹا جنا۔ جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں پہچانا یا پہچان کر اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کفر اور شرک کیا، وہی یہ عقیدہ رکھ سکتا ہے کہ اللہ نے بھی کوئی اولاد بنائی ہے، اللہ نے بھی بیٹا جنا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سورۃ الاخلاص کے اندر اپنا تعارف بیان فرماتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کون ہے اور اس پروردگار کی کیا صفات ہیں۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعارف ہوگا، اللہ کی پہچان رکھتا ہوگا، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا جناب مسیح علیہ السلام وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیٹا ہے، یا یہ کہ جناب عزیر اللہ کا بیٹا ہے، یا یہ کہ پیغمبر جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور میں سے نور ہیں۔ اللہ نے توحید اور اپنی وحدانیت ہر انسان کی فطرت کے اندر رکھ چھوڑی ہے۔ یہ بات اللہ نے ہر انسان کے اندر، ہر آدم ذات کے اندر فطرتاً ودیت کر دی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ
وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا۔ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ یہ بات اللہ نے ہر آدم ذات کی فطرت کے اندر رکھ چھوڑی۔ اولاد آدم کو اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کی پشت میں سے نکالا اور اپنے سامنے پھیلا دیا، اور تمام کو اللہ نے پیدائش سے پہلے یہ بات سمجھا دی، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی یکتائی اور اس کا وحدہ لا شریک ہونا۔ اور اللہ نے اس سبق کو یاد کروانے کے لیے اس سبق کو دوبارہ یاد کروانے کے لیے انبیاء اور رسل علیہ السلام کو مبعوث فرمایا کہ اللہ کے پیغمبروں نے آ کر اپنی اپنی قوموں اور اپنی اپنی امتوں کو اس بات کا پیغام پہنچا دیا، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ عبادت صرف ایک اللہ معبود حقیقی وحدہ لا شریک ہی کی کرنی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، جو حقیقی سچا اور سچا معبود ہے وہ اللہ ہے، اور اس کی صفات وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ تو سورۃ الاخلاص میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ اس رب رحمان نے، اس وحدہ لا شریک نے کوئی اولاد کو نہیں جنم دیا، اور نہ وہ اللہ خود کسی کی اولاد ہے، اور نہ اس کے برابر ہمسر کوئی ہے۔ کرسمس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے منانے کا مطلب، نعوذ باللہ 25 دسمبر کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنا، اللہ کو مان کر اللہ کا کفر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ اب بہت سے مسلمان وہ کلمہ پڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف نہیں رکھتے، جیسے اہل کتاب یہود و نصارہ آسمانی کتابیں رکھنے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیٹے بنا کر کھڑے ہوئے، اور اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کرنے والے۔ تو یاد رکھیے کہ جب اسلام نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے، اسلام دین نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے کہ وہ پروردگار لم یلد ولم یولد ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اولاد ہے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیٹا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کمزوری سے، ہر ساتھی سے، ہر شریک سے پاک ذات ہے کہ جس پروردگار نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کسی کو بیٹی بنایا، نہ اللہ نے کوئی بیوی رکھی۔ اس لیے جب اللہ ہی لم یلد ولم یولد ہے تو کرسمس کی مبارکباد دینا، تحفہ دینا یا تحفہ لینا، کرسمس کا کیک کاٹنا، شامل ہونا، شریک ہونا، کھانا، ان کے ساتھ اس معاملے میں کسی بھی طریقے پر شریک ہونا، یہ سیدھا
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات اور اس کے وحدہ لا شریک ہونے کا کفر ہے اور شرک اکبر ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں اس جرم کی کوئی معافی نہیں۔ جو کافر ہو کر اور مشرک ہو کر مر گیا وہ قیامت کے دن جہنم کا ایندھن ہوگا۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ اللہ کے ہاں ہر گنہگار کو اس کے گناہ کی معافی ہے، مگر جو اللہ کے ساتھ کفر کرتا، اللہ کے ساتھ شرک جیسے ظلم کا ارتکاب کرتے ہوئے مر گیا، ایسے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کوئی معافی نہیں ہے۔ اس لیے جناب حضرت لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہہ کر اور اپنے پاس کتاب کے ہونے کے باوجود اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو مسلمان جو جاہل ہے وہ مسلمان کہلوا کر وہ دانستہ طور پر کرسمس کی محفل میں شریک ہوتا ہے، تحفے دیتا ہے اور تحفے وصول کرتا ہے، ان کی اس جھوٹی خوشی کا حصہ بن کر شامل اور شریک ہوتا ہے۔ کیوں کہ اسے سیاسی غرض ہے اور اس نے دنیاوی تعلق داریاں اور محلے داریاں اور رشتہ داریاں پوری کرنی ہیں، یا یہ کہ ایک ہی دفتر میں کام کرنے والے ہیں یا ایک ہی فیکٹری کے اندر کام کرنے والے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جو ایک اللہ اکیلے کو مانتا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کو لم یلد ولم یولد مانتا ہے، اس کے لیے اس جیسے کاموں میں شامل اور شریک ہونا حرام ہے، اور یہ وہ جرم ہے کہ جس مجرم کی اللہ کے ہاں معافی کوئی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جہنم میں ہوگا۔ وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین۔ جہنم جو اللہ نے تیار کی ہے کافروں کے لیے، جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے، کافروں کو اور پتھروں کو جہنم میں بطور ایندھن ڈالا جائے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک سورۃ مریم میں فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ ان کافروں نے کہا کہ رحمان نے کوئی اولاد بنا لی ہے۔ بلا شبہ یقیناً تم ایک بہت بھاری بات کو آئے ہو،
یعنی جو یہ کہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا تو یہ بہت بڑی بھاری جرم پر مبنی بات ہے، یہ ظلم عظیم ہے، اور اتنا بڑا ظلم ہے، اتنی بڑی ظلم پر مبنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، آسمان قریب ہے کہ اس سے پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ڈھہ کر گر پڑے، یعنی پوری کائنات وہ تباہ و برباد ہو جائے کہ انہوں نے اتنا بڑا جھوٹ بولا، اتنی بڑی ظلم پر مبنی بات کہی کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے، اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ، اللہ تعالیٰ کی تو بیوی نہیں ہے، تو اللہ کی اولاد کہاں سے ہوگی؟ ہاں جی، وہ رب العالمین اولاد سے پاک ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولہم بافواہہم، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ کیوں کہا؟ وہ اس لیے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو موت دے دی، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات میں حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے موت دی۔ الم تر الی الملأ، سورۃ البقرہ پارہ نمبر 3 میں ہے، مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، اللہ نے یہاں ایک پیغمبر کا ذکر کیا اور کہا جاتا ہے کہ یہ پیغمبر حضرت عزیر تھے۔ مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ۔ اس پیغمبر کا گزر بستی پر ہوا اور وہ بستی والے مر چکے، بستی تباہ ہو چکی تھی۔ کہنے لگا کہ یا اللہ تو اسے کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پیغمبر کو موت دی، فاماتہ اللہ مئۃ عام، 100 سال موت دی، ثم بعثہ، پھر 100 سال بعد اللہ نے زندہ کر دیا۔ ہاں جی، تو جناب عزیر علیہ السلام موت ہوئی اور پھر زندہ ہو گئے، اور جب لوگوں میں جا کر کہا کہ میں عزیر ہوں تو کسی نے کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوا۔ ایک بہت بڑی بوڑھی بڑی عمر کی عورت جب اسے دکھایا گیا تو وہ کہنے لگی کہ ہاں یہ عزیر ہی ہے علیہ السلام۔ تو یہودیوں نے کیا کہہ دیا کہ عزیر تو اللہ کا بیٹا ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا نہیں جنا اور نہ ہی اللہ خود جنا گیا ہے، اللہ کو تو موت نے آنا ہی نہیں ہے، تو یہ اللہ کا بیٹا کیوں کر ہو سکتا ہے کہ 100 سال اسے موت ہوئی؟ بہرحال یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ عیسائیوں نے کہا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ 25 دسمبر کرسمس کا مطلب ان عیسائیوں کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کا جنم ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اور عیسائی کیا عقیدہ رکھتا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔
اگر بغیر باپ کے پیدا ہونے والے کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تو آدم جسے اللہ نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا، نعوذ باللہ، اسے اللہ کا کیا کہا جائے گا؟ یعنی یہودیوں کی بھی بے وقوفی کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور عیسائیوں کی بھی بے وقوفی اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کہ جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا علیہ السلام۔ آدم جسے اللہ نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا، اسے اللہ کا کیا بنایا جائے گا کہ وہ پھر نعوذ باللہ اللہ کا کون ہوگا؟ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا تعارف بیان کر دیا، قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے۔ ایک اور یکتا ہونے کا مطلب نہ اس اللہ کا باپ ہے نہ اس اللہ کی ماں ہے۔ اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے۔ ہاں جی، اولاد کی ضرورت تو محتاج کو ہوتی ہے، اولاد کی ضرورت محتاج کو ہوتی ہے، بیوی کی ضرورت محتاج کو ہوتی ہے کہ اسے ضرورت ہے، اس کی محتاجی ہے کہ اس کی بیوی ہو اور اس کی اولاد ہو، اس کے بیٹے ہوں اور اس کی بیٹیاں ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو الصمد ہے، بے نیاز اور بے پرواہ ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ نے کوئی بیٹا نہیں جنا، نہ وہ اللہ خود جنا گیا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ کے برابر اور ہمسر بھی کوئی نہیں۔ تو جب اسلام نے یہ عقیدہ دیا اور مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہمارا رب وہ یکتا ہے، وہ ایک ہے، وہ اولاد سے، بیٹوں سے، بیٹیوں سے، بیویوں سے، کمزوریوں اور محتاجیوں سے پاک ہے، تو جو ایک اللہ کو مانتا ہے، کرسمس میں کسی بھی طریقے پر شامل ہونا اس کے لیے ہرگز ہرگز جائز نہیں اور حرام ہے۔ ہاں، جو نعوذ باللہ کسی کو اللہ کا بیٹا مانے یا اللہ کے بیٹا ماننے والوں کے ساتھ ان کی اس خوشی میں شامل اور شریک ہوتا ہے، تو وہ جس نے اللہ کے دشمنوں کی خوشی میں شرکت کی اور شامل ہوا اور کسی کو اللہ کا بیٹا مانا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر جنت حرام کر دی ہے اور اللہ نے ان کا ٹھکانہ جہنم بنایا۔ تو یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا، نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا علیہ السلام، مشرکین مکہ نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، پیچھے باقی رہے مسلمانوں نے کہا کہ جناب نبی پاک علیہ السلام نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور ہے، جب وہ اللہ لم یلد ولم یولد ہے۔ اور یہ سورت قل هو اللہ احد ایسی سورت ہے کہ بچے کو بھی یاد ہے، بوڑھے کو بھی یاد ہے۔ جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ لم یلد ولم یولد ہے، تو نہ اللہ کی بیوی ہے، نہ اللہ کے بیٹے بیٹیاں ہیں، نہ کوئی اللہ کے نور میں سے ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔